3:13 مصنف امجد رئیس۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ سب وے اسٹیشن سے گنتی کے لوگ برآمد ہوئے۔ ہیری عمدن سب سے آخر میں نکلا تھا۔ وہ ایک ہینڈسم اور وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ اسٹیشن سنی ہلز سے قریب تھا۔ سنی ہلز چھوٹے مکانات پر مشتمل یہ پروجیکٹ وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ ہیری کے پاس ٹوپی اور دستانوں کے علاوہ ایک چھری بھی تھی۔ یہ اشیاء وہ ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کب موقع ملے گا، اس لیے وہ ہر وقت تیار رہتا تھا۔ شاید آج رات موقع مل جائے یا پھر چند ہفتوں بعد۔ گارڈ کی نگاہوں سے بچنا ضروری تھا۔ گارڈ چند منٹ کے لیے بھی جگہ سے ہٹتا تو اسے موقع مل جاتا۔ ہیری کے منصوبے بے عیب ہوتے تھے۔ وہ خاصا ہوشیار تھا اور جلد بازی سے کام نہیں لیتا تھا۔ میری کے ساتھ اس نے تقریباً 3 برس گزار لیے تھے۔ میری ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں پارٹ ٹائم ملازمت کرتی تھی۔ وہ ہر ہفتے معاوضے کا لفافہ ہیری کے حوالے کر دیتی۔ وہ اس بات پر خوش تھی کہ دونوں مل کر ایک بچت اکاؤنٹ کو ترقی دے رہے ہیں، جبکہ ہیری جو کچھ کماتا اپنی ذات پر خرچ کر دیتا تھا۔ اس کا اپنا اسٹائل تھا۔ شاید وہ کچھ عرصہ مزید میری کے ساتھ گزار لیتا اگر ولما ان کے پڑوس میں نہ آتی۔ وہ کبھی نہیں سمجھ سکا کہ ولما جیسی کافر ادا شعلہ جوالا کا سنی ہلز جیسی عام سی رہائش گاہ میں کیا کام تھا۔ اسے تو کسی محل یا ہالی ووڈ میں ہونا چاہیے تھا۔ ولما بالکل ان کے برابر والے مکان میں آئی تھی۔ وہاں تمام مکان ایک جیسے اور ایک ہی سائز کے تھے، حتیٰ کہ رنگ و روغن بھی ایک ہی طرح کا تھا۔ بعض اوقات وہاں کے مکین اپنا مکان پہچاننے میں دھوکہ کھا جاتے تھے۔ دونوں نے جس لمحے ایک دوسرے کو دیکھا، اسی وقت شعلہ بھڑک اٹھا، جیسے ہائی وولٹیج کی تار ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہوں۔ دونوں میں سے کسی نے بھڑکتے جذبات کے خلاف مزاحمت نہیں کی۔ ولما نے ہیری کو بتایا کہ اس کی شاندار ملازمت ختم ہو گئی ہے۔ وہ ایک مشہور نائٹ کلب میں اپنے ناز و انداز اور اشوا ترازی کی قیمت وصول کرتی تھی۔ تاہم وہ پر اعتماد تھی کہ جلد ہی وہ دوسرے کلب میں جگہ بنا لے گی۔ ہیری کو یقین تھا کہ وہ آسانی ایسا کر سکتی ہے۔ چند روز بعد ہی ہیری نے اپنا تبادلہ نائٹ شفٹ میں کرا لیا۔ دن میں وہ ولما سے ملاقاتیں کرتا۔ اسے برابر والا اپنا مکان برا لگنے لگا اور میری بھی اسے اجنبی دکھائی دینے لگی۔ ایک مرتبہ اس نے ولما سے دل کی یہ بات کہہ دی، میری کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اچھا ہے، ویسے تو جان چھوٹے گی نہیں۔ ہیری نے کہا، مطلب جو تم کرو گے وہ بظاہر حادثہ معلوم ہوگا، ولما نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اگر میں نے کچھ کیا تو صرف تمہارے لیے کروں گا، ہیری بولا۔ کیا طلاق بہتر نہیں ہوگی؟ ولما نے سوال کیا۔ یہ سوال سے زیادہ ایک تجویز تھی۔ طلاق میں مالی خسارہ ہے اور تم بھی سرمایہ پسند ہو۔ غلط تو نہیں کہا نا میں نے؟ ہیری نے کہا۔ ولما نے جواب میں اپنی گھنیری پلکیں آہستہ سے اٹھائیں۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ہیری نے جلدی اپنی تیاری شروع کر دی۔ اس نے چند DVDs خرید کر گھر پر رکھ دی۔ ان کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ سب وے اسٹیشن سے ہر بار وہ آخری ڈبے سے سب سے آخر میں نکلتا۔ احتیاط اچھی تھی۔ اس نے سب وے کی ٹرینوں کا شیڈول اچھی طرح اسٹڈی کیا۔ یہ بھی ضروری تھا کہ رات کی ٹرینوں میں 15-15 منٹ کا وقفہ تھا۔ آج کی رات بھی سابقہ راتوں کی طرح تھی۔ وہ آخر میں نکلا، کسی نے دھیان نہیں دیا تھا۔ سناٹا تھا۔ ایک کیب ڈرائیور تھا، وہ بھی اسٹیئرنگ پر سر رکھے اونگ رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی۔ وہ حسب معمول سڑک پار کر کے سنی ہلز میں اپنے بلاک کی طرف چل پڑا۔ اس کا ایک ہاتھ جیب میں چھری کو محسوس کر رہا تھا۔ گارڈ کے کیبن کے قریب اس کی رفتار بڑھ گئی، معاً نبض کی رفتار بھی بڑھ گئی۔ مائک ہوگن اپنے کیبن میں نہیں تھا۔ ہیری کو یاد نہیں تھا کہ وہ چھری جیب میں لیے کتنی بار یہاں سے گزرا تھا اور آج اسے موقع مل گیا تھا۔ گارڈ واش روم میں تھا یا کہیں اور، بہرحال وہ اپنے کیبن میں نہیں تھا۔ ہیری نے خود کو عجلت سے باز رکھا، ٹوپی سر پر لگا کے چہرے پہ جھکا لی، کوٹ کے کالر کھڑے کر دیے۔ وہ مکانات کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے اس پہر کسی نے دیکھا بھی ہوگا تو پہچاننا دشوار تھا۔ اس نے چال بھی بدل ڈالی تھی۔ اپنے بلاک کے کونے پر پہنچ کر اس نے عقب میں جھانکا اور مکان کی طرف دوڑ لگا دی۔ مکان کے قریب پہنچ کر اس نے ہیجانی کیفیت کو دبانے کی کوشش کی اور چھری نکال لی۔ ہتھیلی پر نمی آ گئی تھی، تاہم اس نے مضبوطی سے دستہ گرفت میں لے کر دوسری ہاتھ سے چابی نکالی۔ ہیری نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے چابی دروازے کے لاک میں گھمائی۔ وہ ضرورت سے زیادہ تناؤ محسوس کر رہا تھا۔ وہ کوئی شفاق ظالم شخص نہیں تھا۔ اس وقت وہ اگر میری کا چہرہ دیکھ لیتا تو ہچکچا جاتا، تاہم اسے یقین تھا کہ وہ حسب معمول خواب غفلت میں ہوگی۔ دروازہ کھول کر وہ دبے قدموں جانے پہچانے مکان میں داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا خواب گاہ میں آیا۔ وہ کمبل اوڑے سو رہی تھی۔ اسے لمحہ بھر کے لیے حیرت ہوئی۔ وہ منہ ڈھانپ کر نہیں سوتی تھی۔ یہ بھی اچھا ہے،
ہیری نے سوچا۔ وہ میری کا چہرہ دیکھ کر کشمکش میں پڑ جاتا۔ یہ مشکل مرحلہ تھا۔ اسی لمحے سے وہ خوفزدہ تھا، لیکن وہ کوئی حل نہیں تھا۔ اسے بہرحال یہ کرنا تھا۔ اس نے خیالات جھٹک کر وحشیانہ طاقت سے پہ در پہ کئی وار کیے۔ آخر یہ دشوار مرحلہ گزر گیا۔ میری کو چیخنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ ایک آدھ کراہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ شاید وہ پوری طرح بیدار بھی نہ ہو پائی تھی۔ ہیری خوابگاہ کی کھڑکی کے پاس آیا۔ دبیز دستانہ ہاتھ پر چڑھا کر اس نے گھونسا مارا اور کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ کچھ آواز پیدا ہوئی اور پھر مکمل سناٹا۔ وہ واردات کو نقب زنی کا رنگ دے رہا تھا۔ اسے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی۔ وقت دیکھ کر اسے حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ اسے محض 6 منٹ میں اپنا کام نپٹا دیا تھا۔ باہر نکل کر اس نے دروازہ بند کیا اور بلاک کا چکر کاٹ کر دوسرے راستے سے سب وے کا رخ کیا۔ وہ بے دھڑک بھاگ رہا تھا۔ کوئی گواہ اسے دیکھ لے تو اور اچھا ہوگا۔ پولیس کو گواہ یہی بیان دے گا کہ رات کے اس پہر اس نے کسی کو بھاگتے دیکھا تھا۔ یہ بھی ہیری کے منصوبے کا حصہ تھا۔ ضروری بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ لے، تاہم اسے اپنے منصوبے کے مطابق عمل کرنا تھا۔ اسے ایک بار پھر گھر جانا تھا، معمول کے راستے سے۔ اسے یقین تھا کہ اس مرتبہ روز کی طرح گارڈ سے ملاقات ہوگی۔ بھاگتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر اس نے شارٹ کٹ کے لیے راستہ بدلا۔ وہ ایک ویران میدان کو کراس کر رہا تھا۔ کوڑے کے ڈھیر کے قریب اس نے تینوں اشیاء سے جان چھڑائی۔ پھینکنے سے قبل اس نے چھری کا دستہ دبیز دستانے سے صاف کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ شروع سے آخر تک سب کچھ اس کی منصوبہ بندی کے مطابق ہو گیا تھا۔ اس نے بالوں میں انگلی سے کنگھی کی۔ اگلی ٹرین کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے چابیوں کا خیال آیا۔ اسے غصہ آ گیا۔ یہ بات وہ کیوں بھول گیا؟ اگر پولیس تفتیش کے دوران رسمی طور پر اسے شک کے دائرے میں رکھتی ہے تو پھر پڑوس میں ولما کے گھر کی چابیاں اس کے پاس سے برآمد نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے چابیاں نکالی۔ ولما کی دی ہوئی چابیاں اس نے ٹرین کی پٹریوں پر ڈال دیں۔ ولما کی جانب سے اسے اطمینان تھا کہ وہ اپنا منہ بند رکھے گی۔ ذہن میں اس نے اب تک کی کارروائی کو دہرایا۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ ایک طرف خالی نیوز اسٹینڈ کے قریب اندھیرے میں سرک گیا۔ ٹرین سر پر پہنچ گئی تھی۔ ٹرین سے گنتی کے مسافر برآمد ہوئے۔ وہ واپس روشنی میں آ گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ بھی اسی ٹرین سے اترا ہے۔ واپس جاتے ہوئے وہ کیب کے قریب سے گزرا۔ ڈرائیور بیدار تھا۔ ہیری نے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور تھکے ہوئے انداز میں چلتا رہا۔ اس کا رخ معمول کے مطابق سنی ہلز کی جانب اپنے رہائشی بلاک کی طرف تھا۔ وہ مائک ہوگن کے کیبن کے قریب تھا۔ اس نے دیکھا کہ گارڈ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس نے ہوگن کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ یہ منصوبے کا آخری حصہ تھا۔ اسے گارڈ ہوگن کو گھر تک ساتھ لے کر جانا تھا۔ ہوگن نے بھی ہاتھ ہلایا۔ ہیری بہت پہلے سے تیاری کر رہا تھا کہ گارڈ ہوگن سے بے تکلف رہے۔ وہ جانتا تھا کہ ہوگن کو کیسے گھر تک لے کر جائے گا۔ وہ ہوگن کے قریب چلا گیا۔ کیسے ہو ہیری؟ ہوگن نے دانت نکالے۔ ہمیشہ کی طرح پھر دیر سے؟ شکریہ، چند ہفتوں کی بات ہے، پھر میں نارمل روٹین میں آؤں گا، ہیری نے جواب دیا۔ پھر تو ہماری ملاقاتیں بھی ختم ہو جائیں گی، ہوگن بولا۔ او نہیں، ہاں کم ضرور ہو جائیں گی، ہیری مسکرایا۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ وہ کیا؟ ہوگن نے دلچسپی سے ہیری کو دیکھا۔ تمہاری پسندیدہ ہیروئن اینجلینا جولی کہاں ہے؟ ہوگن کھڑا ہو گیا۔ یار، گھر میں ہوگی یا کہیں شوٹنگ میں مصروف ہوگی۔ میرا مطلب تھا کہ میں تمہارے لیے اس کی ڈیویڈیز لے کر آیا تھا۔ میرے گھر پر رکھی ہیں، ہیری بولا۔ ونڈرفل، ابھی چلوں؟ ہوگن نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن تمہارا کمپیوٹر کب سے خراب پڑا ہے، ہیری بولا۔ میں اپنے دوست کے پاس چلا جاؤں گا، کمپیوٹر میں زیادہ مسئلہ ہے، ابھی ٹھیک نہیں کرا سکتا، ہوگن بولا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، 5 منٹ لگیں گے، ہیری نے کہا، اور ہوگن ہیری کے ساتھ چل پڑا۔ گھر کے قریب پہنچ کر ہیری نے چابیاں نکالی۔ آ جاؤ، اس نے ہوگن کو اشارہ کیا۔ ہیری نے ڈور لاک میں چابی گھمائی تو وہ پھنسنے لگی۔ اس نے چابی نکال کر جائزہ لیا، غلط چابی، وہ بڑبڑایا۔ ہیری کو جھٹکا لگا۔ اس نے دوبارہ چابی لاک میں گھسیڑ کر زور لگایا۔ وہ بدحواس ہو چکا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا اور میری کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے گاؤن اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ او ڈارلنگ، کتنا سکون ملتا ہے تمہیں دیکھ کے۔ چند منٹ پہلے میری آنکھ کھلی تھی، میری نے خمار آلود آواز میں کہا۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ہیری پر سکتہ طاری تھا۔ وہ ناقابل یقین نظروں سے اپنی بیوی کو گھور رہا تھا۔ چکر سا آیا اور اس نے ایک ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھ دیا۔ معاً اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ اس نے دہشت کے عالم میں برابر میں ولما کے دروازے کو دیکھا۔ میری کی آواز دور ہوتی چلی گئی، بہت دور۔ وہ کہہ رہی تھی، برابر والی عورت کے ساتھ کچھ ہوا ہے ہیری؟ کسی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں خوف زدہ تھی اور تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ شکر ہے کہ تم آ گئے۔
اور ہیری میں مزید کچھ کہنے اور مزید سننے کی سکت باقی نہ رہی۔